نصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام، قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پتہ بتانا کہ وہ کن سے محبت کرتا ہے بڑی عطا و سخا الہی ہے، اور جو اس سے محروم رہا بس وہ دنیا میں ضرور آیا ہے، لیکن دنیا میں آنے سے جو فائدہ اللہ پروردگار اپنی مخلوق کو دیتا ہے اس سے وہ محروم رہا ہے. شیخ چلی جس طرح بے بہا منصوبے بناتا اور سارے منصوبوں میں بے بہا چیزیں حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ جو پہلے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ بھی کھو دیتا ہے. بس یہی وہ شیخ چلی ہے کہ جب دنیا سے جاتا ہے ہاتھ میں تو کچھ نہیں رہتا، خالی ہاتھ ہوتا ہے، لیکن تماشا اتنا بڑا اس کا بنتا ہے کہ سارا کچھ جو اللہ پروردگار نے اسے دیا ہوتا ہے، جس سے رب سب اسے ملتا ہے، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں، ہر وہ چیز ملتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے پسند فرمائی ہوتی ہے. اور وہ چیز پتہ کون سی ہے؟ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جس سے ایک محبت نہیں ملی اسے کیا ملا ہے؟ اسے بڑا کچھ ملا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے اس کے اپنے شیخ چلی کے منصوبے ملے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا. محبت کی بات عرض کرنے لگا ہوں جو کہ اللہ پروردگار اپنے پتے میں مومن کو دیتا ہے. جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے فطرت بناتا ہے. دنیا میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہدایت بناتا ہے. دنیا میں آتا ہے اللہ پروردگار اسے زندہ بناتا ہے. دنیا میں آتا ہے اللہ اسے مردہ کرتا ہے. دنیا میں آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی محبت دیتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے. اور جو کوئی محبت حاصل نہیں کرتا مرتا ہے تو عذاب میں ہوتا ہے. یہ عذاب ہے، لا یموتون فیہا ولا یحییٰ. اب مردہ بھی نہیں ہوتا، اب زندہ بھی نہیں ہوتا. محبت نہ پانے کی وجہ سے، اللہ کی محبت نہ پانے کی وجہ سے عذاب میں ہوتا ہے، عذاب میں. اور جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پانے کے قابل ہو جاتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں ہوتا ہے.
فرمایا کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاتا، جب دنیا میں آتا ہے تو زندہ ہوتا ہے، یہ اس کا عمل ہے۔ جب دنیا میں ہوتا ہے تو ایک دن مردہ ہوتا ہے، یہ اس کا عمل ہے۔ جب دنیا میں ہوتا ہے تو زندہ رہ رہا ہوتا ہے، یہ اس کا عمل ہے۔ اور جب بولتا ہے تو عمل ہے، جب چپ رہتا ہے تو عمل ہے۔ بس ایک عمل میں بولنا ہے اور ایک عمل میں خاموشی ہے عمل ہی۔ لیکن بڑی بات پتہ کون سی ہے؟ جب اس سے اللہ محبت کرتا ہے تو یہ شیخ چلی نہیں ہوتا۔ جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو یہ بولتا یا خاموش نہیں ہوتا، یہ زندہ یا مردہ نہیں ہوتا، یہ عذاب میں جہنم میں نہیں ہوتا۔ جب دنیا میں ہوتا ہے تو رحمت میں ہوتا ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو رحمت میں ہوتا ہے، جب جنت میں داخل ہوتا ہے تو رحمت میں ہوتا ہے، اور جب اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے تو رحمت میں ہوتا ہے۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ دنیا میں کسی چیز میں نہیں ہوتا، یہ اللہ پروردگار کی محبت میں ہوتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو پانے والا اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز۔ ہم یہ عملوں سے لینا چاہتے ہیں، عملوں سے یہ چیز نہیں ملتی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے نا تب اسے رحمت ملتی ہے۔ یہ رحمت ہوتی ہے، فرمایا میری سنت کو زندہ کرنے والا ابدی زندگی پا جاتا ہے، اور یہ رحمت کے اندر ہے، سنت رحمت ہے۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور تزکیے کو اپناؤ گے تو اس تعلیم اور تزکیہ کی رحمت کی عطا میں تمہیں میں اپنی محبت دوں۔ آئیے اس محبت کو لیں جس کی ابتدا بولنا ہے، جس کی ابتدا بولنا ہے اور جس کی انتہا آخری لمحہ خاموشی ہے۔ عشق جناں دے ہڈی رچیا رہندے چپ چپاتے ہو۔ اور ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم دنیا میں عمل کرنے آئے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان اللہ پر لانے آئے ہیں، عمل نہیں کرنے آئے۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے بعد عمل ہے، نبی رسول کی اتباع کے بعد عمل ہے، بولنے کے بعد خاموشی ہے۔ جو پہلے خاموش رہا پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہی رہا، اسے بولنا کدھر نصیب ہے؟ بولنے والے کا پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو خاموش ہے یہ بولنے کے قابل ہے۔ جب وہ بولا ہے تو کسی کی خواہش پر بھی بولتا ہے، کسی کے بلانے پر بھی بولتا ہے، کسی کو سنانے کے لیے بھی بولتا ہے، اور جب وہ خاموش رہتا ہے اس کی اپنی چاہت ہوتی ہے، اس کی اپنی چاہت ہوتی ہے، نہیں بولنا چاہتا۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرت میں بھی اپنا حکم رکھا ہے، ہدایت میں بھی اپنا حکم رکھا ہے، لیکن اسے جاننا صرف مومن کا کام ہے کہ اس نے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہوتا ہے، دوسرے کو کیا پڑی ہے یہ جانے۔ فطرت میں جو اللہ نے حکم رکھا ہے وہ بولنا ہے۔ فطرت بول بول کر بتاتی ہے کہ ان میں اللہ نے یہ حکم رکھا ہوا ہے۔ بھوک پیاس، سونا جاگنا، بیج کا اگنا، بیج میں اللہ پاک نے جو حکم میں رکھا ہوا ہے، فطرت میں جو اللہ پروردگار نے حکم میں رکھا ہوا ہے وہ جناب بولتی ہے، خاموش نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا حکم جو اللہ نے فطرت میں رکھا ہوا ہے یہ بولتا ہے، اور یہ بولنا جو ہے اسے خاموشی نہیں کہا جاتا۔ ہدایت میں اللہ کا حکم ہے، لیکن ہدایت میں حکم خاموش ہے، بولتا نہیں ہے۔ فطرت میں جو چیز بولتی ہے وہ مخلوق بولتی ہے، جو فطرت میں اللہ نے حکم رکھ دیا ہے وہ بولتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ جو مخلوق فطرت رکھتا ہے وہ بھی بولتا ہے، اس میں فطرت بولتی ہے، ایسے کہہ دو۔ اللہ کے بندے میں اللہ کا بندہ بولتا ہے، کیسے بولتا ہے اس کی بات عرض کرنے لگا، محبت میں بولتا ہے۔ ہدایت میں نماز حکم رکھا ہوا ہے، روزہ حکم رکھا ہوا ہے، حج حکم رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ حکم رکھا ہوا ہے۔ ہدایت خاموش ہے، بولتی نہیں ہے۔ کون بولتا ہے؟ مومن بولتا ہے۔ کتنے مومن ہیں جو بولتے ہیں؟ فطرت ترس جاتی ہے کہ مومن جو ہے حکم جو ہدایت کا اللہ نے اس میں رکھا ہوا ہے یہ بولے، وہ یہ مرتا مر جاتا ہے، یہ نہیں بولتا۔ کیوں نہیں بولتا؟ بولنا نہیں چاہتا، خاموش رہتا ہے، بولنا نہیں چاہتا۔ یہ خاموش رہنے والا پتہ کون ہوتا ہے؟ جو خود چاہتا ہے۔ بولنے والا ایسے نہیں ہوتا، بولنے والا کسی اور کے بلانے سے بھی بولتا ہے، کسی اور کے چاہنے سے بھی بولتا ہے، کسی اور کی ضرورت پہ بھی بولتا ہے، لیکن خاموش جو ہوتا ہے وہ اپنی چاہت میں خاموش بس ہوتا ہے۔ فطرت بولتی ہے، ہدایت خاموش رہتی ہے۔ دونوں میں اللہ پروردگار کا حکم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب کوئی زندہ ہوتا ہے تب وہ ہدایت میں بولتا ہے۔ ہدایت میں مومن ہوتا ہے، مومن ہدایت میں بولتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ نماز خاموش ہے، روزہ خاموش ہے، حج خاموش ہے، زکوٰۃ خاموش ہے، حکم ہے نا اللہ کا، ہدایت ہے، خاموش ہے۔ بولتا کون ہے؟ مومن بولتا ہے۔ مومن بولے گا، مومن نماز پڑھے گا، مومن روزہ رکھے گا، مومن حج کرے گا، مومن زکوٰۃ دے گا۔ یہ خاموش نہیں ہوگا۔ خاموش تو ہدایت ہے، وہی خاموش ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مومن خاموش نہیں ہے۔ مومن زندہ ہے، کہ مردہ تھوڑی ہے۔ اسے زندہ کہو، اسے مردہ نہ کہنا۔ اسے اللہ کھلاتا بھی ہے، اللہ اسے پلاتا بھی ہے، یہ زندہ ہے۔ یہ جو زندہ ہے اس سے اللہ محبت دیتا ہے،
اس سے اللہ محبت کرتا ہے. اور جو ہدایت ہے وہی تو خاموش ہے، اور جو مومن ہو کے بھی خاموش ہو گیا ہے یہ مردہ ہے. مردہ کو ابدی زندگی نہیں ملتی، مردہ کو جنت نہیں ملتی، مردہ کو رحمت اللہ پروردگار نہیں ڈھانپتی. اس کی ایک ہی وجہ ہے یحببکم اللہ، اللہ نے اس سے محبت نہیں کی ہوتی. اور جو مردہ ہے اب وہ مردہ ہے نا، لا یموتون فیہا ولا یحیا، مردہ ہے نا، موت تو نہیں نا اس پر آئی، مردہ ہے، یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا. اور یہ زندہ ہے، یہ دوبارہ مردہ ہو جائے گا. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہے جو مومن نہیں رہتا دوبارہ مردہ ہو جاتا ہے، اور جو مومن ہو جاتا ہے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ موت نہیں ہے. یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا، یہ مردہ ہو گیا ہے. اب جب مردہ ہو گیا ہے تو کیا اب ہے؟ عذاب ہے، موت نہیں ہے، عذاب آ گیا ہے. اور اگر زندگی پا گیا ہے تو رحمت پا گیا ہے، موت نہیں، اب رحمت پا گیا ہے. محبت جس کے ساتھ ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ رحمت والا ہے. جسے رحمت نہیں ملی اسے کیا پتا محبت کون کرتا ہے؟ محبت تو اللہ کرتا ہے، محبت تو اللہ کی ہے. تجھے اللہ کی محبت چاہیے نا، تو تو رحمت کو حاصل کر کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری طرف رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہ رحمت بن کر آئے ہیں. رحمت حاصل کرنے والا کون ہے؟ جو آیا ہے تو زندہ ہو گیا ہے، آیا ہے زندہ ہو گیا ہے، آیا ہے تو بولنے والا ہو گیا ہے. یہی تو وہ بات ہے جو اللہ نے فرمائی ہے کہ تمہیں میں نے بولنے والا بنایا، تمہیں میں نے زندگی دی، تمہیں میں نے رحمت میں داخل کیا، تمہیں اندھیرے سے نکال کر نور میں داخل فرمایا. یہ ہیں وہ ساری باتیں. اور جو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہم نے پڑھا ہوا جو ہے نہ ہمیں پتہ ہے کہ کدھر وہ خاموش ہے، کدھر وہ بولتا ہے، کدھر وہ زندہ ہے، کدھر وہ مردہ ہے، کدھر وہ جاگتا ہے کہ لا ینام عینایا، میری آنکھیں نہیں سوتی، تنام عینایا ولا ینام قلبی، میرا دل نہیں سوتا. ہمیں تو ان باتوں کا پتہ اسی لیے نہیں ہے کہ ایک محبت میں زندگی عطا ہوتی ہے. محبت اللہ کرے تو ہم زندہ ہوں، ہم تو مردہ ہیں. مردہ کو کیا پتہ چل سکتا ہے؟ پہلی زندگی جسے ملی ہوئی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی ہے، یہ اللہ نے دی ہوئی ہے. ہر ایک کو اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے، ہر ایک کو اللہ نے ماں باپ دیے ہوئے ہیں، ہر ایک کو اللہ نے سانس دیا ہوا ہے، ہر ایک کو اللہ نے فطرت بھوک پیاس دی ہوئی ہے، ہر ایک کو اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے. دی ہوئی ہیں نا یہ ساری چیزیں. کوئی کہہ سکتا مجھے نہیں دی؟ تجھے نہیں پتا، تو اپنے نا پتے میں اپنے پتے بتاتا ہے، اور نا پتے میں جب اپنے پتے بتاتا ہے تو خود تو نا پتے میں ہوتا ہے. تیرا پتہ کیسے صحیح ہو گیا؟ ہوتا ہے یہ لعنت کا خریدار، قسم خدا کی ہوتا ہے یہ لعنت کا خریدار. لیکن بھاگ کے جا کے نا اپنے پتے میں رحمتیں خرید کر لا رہا ہوتا ہے. اسے نہیں پتا کہ زندگی خرید کر نہیں لایا، یہ موت خرید کر لایا ہے. علم خرید کر نہیں لایا کہ علم خریدا نہیں جا سکتا، جہالت خرید کر لایا ہے. اسے پتہ نہیں ہوتا.
پہلی بات جانو جو جاننے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب مومن کو فطرت دیتا ہے تو اس میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے فطرت کو جدا کبھی نہ کرنا۔ کوئی آئے بتانے کے لیے یا نہ آئے، یہ وہ ہے جو زندہ ہو کر اپنے آپ کو مردہ کر رہا ہے۔ فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا حکم رکھا ہوا ہے، اور وہ ظاہر کدھر ہونا ہے؟ مخلوق میں ظاہر ہونا۔ مخلوق کو چاہیے کہ فطرت میں جو اللہ نے حکم رکھا ہے اس پر عمل کرے۔ بھوک لگے تو کھانا کھائے، پیاس لگے تو پانی پیے، پوری زندگی اپنی فطرت میں گزارے کہ اس میں حکم اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جب بالغ ہو جائے، اللہ ہدایت دے دے، تو ہدایت میں اللہ نے اپنا حکم رکھا ہوا ہے۔ اب ہدایت میں کون ہے؟ مخلوق نہیں ہے، مومن آ گیا ہے، یہ زندہ ہے، فطرت میں بھی یہ زندہ ہے، ہدایت میں بھی زندہ ہے۔ اپنے آپ کو مردہ ہرگز نہ کرے، اس دن یہ مردہ ہو جاتا ہے جس دن یہ حکم سے باہر نکل جاتا ہے۔ انہیں صرف کنا دا حکم سمجھا ہے، کنا میں جڑا حکم ہوتا ہے، مت ماری گئی ہے، کانوں میں کب حکم آ سکتا ہے؟ یہ فطرت میں اللہ کا حکم ہے، یہ ہدایت میں اللہ کا حکم ہے۔ یہ حکم لینے والا جو ہے زندگی پاتا ہے، زندگی میں اسے اللہ نے محبت دی ہے۔ وہ بھی میں عرض کرتا ہوں محبت کیسے ملتی ہے۔ ایک تو سنا ہے نا، فتح بیونی میں محبت ہے، جب ملتی ہے تو یہ فتح بیونی میں ہوتی ہے، اور جب یہ محبت والا ہو جاتا ہے پھر کس میں ہوتی ہے؟ یہ بھی تو بتاؤ۔ زندہ تب مردہ ہو جاتا ہے جب فطرت میں جو اللہ نے حکم رکھا ہوا ہے مخلوق اس حکم کو پورا نہ کرے، اور ہدایت میں اللہ نے مومن کے لیے اپنا حکم رکھا ہوا ہے، جب وہ حکم ہدایت میں جو رکھا ہے اس کو پورا نہ کرے۔ حکم خاموش ہے، مومن جو ہے وہ بولتا ہے۔ نماز خاموش ہے، روزہ خاموش ہے، حج خاموش ہے، زکوٰۃ خاموش ہے۔ بولتا کون ہے؟ مومن بولتا ہے۔ جدھر یہ حکم چھوڑ دیتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ اللہ کا حکم چھوڑ دیتا ہے، حیا چھوڑ دیتا ہے، پھر بے حیا ہو جاتا ہے۔ فَصْنَعْ مَا شِئْتَ، جو کرنا ہے اسے کرے۔ یہ بے حیا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ حیا والا اگر کوئی ہے تو صرف ایک ہی ہوتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ جنتی دو ہوتے ہیں، ایک جنتی وہ ہوتا ہے جو خود جنتی ہے اور دوسرے کو جنتی کرتا ہے۔ دو جنتی وہ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے یا نماز پڑھاتا ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس نیٹ نے ہمارا ستیہ ناش کیا ہوا ہے۔ پہلے ہی بے حیا ہوتے ہیں ہم، اور زیادہ بے حیا یہ کر دیتا ہے۔ فرائض ادا نہیں کرتے، جو نفل بھی نہیں ہوتا اسے جا کر فرضوں سے بھی اونچا جانتے ہیں۔ اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اتنی بڑی لعنت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکار پکار کے کہتا ہے کہ اللہ تو کون ہوتا ہے قہر نازل کرنے والا؟ اللہ کہتا ہے جو میرے نافرمان بندے ان پر میرا قہر نازل ہو۔ پھر کیا کہتا ہے؟ قہر نازل کر۔ چھوٹا سا ہے نا کوئی، نعوذ باللہ منہ۔ اللہ اکبر سب سے بڑا ہے۔ اللہ نے صرف ایک عبادت ہم پر فرض کی ہے،
جو کہ اللہ پروردگار کی حمد و ثنا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جتنے فرائض ہیں یہ اللہ کی حمد و ثنا ہیں. نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی عبادت میں اسے ادا کیا ہے. آپ مقتدا ہیں، امام ہیں، اور آپ کے پیچھے ادائیگی کرنے والے مقتدی ہیں. یہ ایک اللہ کا بندہ ہے جس نے نماز پڑھائی ہے، اور قیامت تک نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے جو مومن ہیں انہوں نے یہ نماز پڑھی ہے. یہ دو ہیں بس جن کی بخشش ہوئی. یہ شیطان کی نوست سے، شیطان کے جادو سے، شیطان کے شر سے، مصیبتوں سے، گندگیوں سے، غلاظتوں سے یہ محفوظ رہے ہیں. ان کے فرضی غسل ہیں، ان کے فرضی وضو ہیں، اور جنہوں نے یہ ادا نہیں کیے، باقی جتنے بھی انہوں نے ادا کیے وہ تو قبول ہی نہیں ہوتے. نیٹ بھرا پڑا ہے، یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو قبول ہی نہیں ہوتی. یہ لعنتیں، رحمتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو قیامت تک لعنت اور لعنت ہی رہتی ہے. جب تک فرض ادا نہ ہو اس وقت میری اور تیری نیت اچھی جتنی بھی بنا کر کوئی نیک کام کیا جب اسے نفل ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے، وہ کیسے ادا ہو گیا؟ وہ تیری نیت آگے آ جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرض نافذ کیا ہوا وہ کہیں نظر ہی نہیں آتا. تو مسلمان ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تجھے نظر لگ گئی، اب تو نظر اتار رہا ہے. پہلے وضو کرتا ہے اور اس کے بعد وہ وضو کا جو پانی ہوتا ہے پھر اسے نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. اور وہ وضو مستعمل اور پانی مستعمل ہوتا ہے، استعمال کیا ہوتا ہے، اس سے کدھر غسل ہوتا ہے، اس سے کدھر وضو ہوتا ہے. شیطان نے کیسا دھوکہ دیا، کمال نہیں دھوکہ دیا. یہ قرآن اس نے پڑھوایا ہے، یہ آیتیں پڑھوائی ہیں، یہ اللہ کا انکار کروانا تھا اس نے. اور تو ویسے کا ویسا، ڈنگر کا ڈنگر، بلکہ ڈنگروں سے بھی بدتر، کہ جو یہ نہ جان سکا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو فرض کیا ہوتا ہے اس میں ہی سارا کچھ ہے. وہی عبادت ہے، ایک فرضی عبادت تو ہے، اور اس کے علاوہ بتائیے کون سی عبادت ہے؟ یہ باقی جتنی بھی باتیں ہیں کہ یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ جناب مستحب ہے، یہ مسنون ہے، یہ ادب ہے، یہ سارے کا سارا کس کے لیے ہے پتہ ہے؟ یہ فرض کی ادائیگی کو بہتر بنانے کے لیے، یہ فرض کی ادائیگی کے لیے سارا کچھ دیا گیا ہے. یہ سنتیں، یہ واجب، یہ وہ سارا کچھ جتنا بھی ہے یہ فرض کی ادائیگی اس سے مکمل ہوتی ہے. نعوذ باللہ منہا. ہم نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کو اللہ کی عبادت سے بھی اونچا کر دیا ہے. یہ ہے ہمارا دین. پتہ نہیں یہ کون سا دین ہم نے بنایا ہوا. ہاں میں آج آپ کو بتاتا ہوں یہ کون سا دین ہم نے بنایا ہوا ہے. جہاں دین نہیں ہوتا وہاں سے ہم نے دین بنایا ہوا ہوتا ہے. جہاں دین نہیں ہوتا وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے کہ جس کے علاوہ دین نہیں ہوتا. اللہ کے بندے کے علاوہ دین نہیں ہوتا. قسم خدا کی سچی بات بتا رہا ہوں. کس نے نماز پڑھی تھی، کس نے نماز پڑھائی تھی، آپ خود بتا دو. نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھی تھی. سب نے ان کے پیچھے پڑھی. ایسے ہی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اب بتائیے دین کدھر سے پھر آیا؟ دین تو خود اللہ پروردگار، اللہ کا بندہ ہے. ان کو ماننا، ایمان لانا، یہ دین کو ماننا ہے. تمام پرستی کیوں نہ ہو پھر؟
جب ایمان ہی نہیں باطن میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ سارے کا سارا کیا ہوگا؟ جہالت کی جہالت ہوگی، اور کیا ہوگا؟ گھر اجڑ گئے ہیں، سینے اجڑ گئے ہیں، بس یہ بات۔ فطرت بولتی ہے، ہدایت خاموش ہے۔ اور علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے وہ ہدایت کو خاموش کرتا ہے اور فطرت کو بولنے کے قابل کرتا ہے، یہ علم کرتا ہے۔ یہ اللہ نے ایسے کیا ہوا ہے۔ ہدایت خاموش ہوگی، مومن بولے گا، فطرت بولے گی، اور مخلوق جو ہے اس بولتی کو دیکھے گی۔ حال ہے وہ بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، بلوغت ہو گئی ہے، بیج باہر نکل آیا ہے، اب دے کسے؟ کیا پورا کرے گا؟ حکم۔ دیکھ ہدایت، کیا پورا کرے گا؟ حکم۔ اور پورا کیسے ہوگا؟ جیسے علم نے اسے خاموش کروایا ہے یا اسے بلوایا ہے، یہ علم حاصل کیا جائے گا تاکہ جسے خاموش اللہ کرواتا ہے اسے یہ بھی خاموش کرے، اور جسے اللہ بلواتا ہے اسے یہ بھی بلوائے۔ یہ علم کرے گا۔ علم نہ حاصل کیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ کوئی گونگا ہے؟ کوئی بولتا ہے؟ کوئی زندہ ہے؟ کوئی مردہ پڑا ہوا؟ یہ کس نے کیا ہوتا ہے؟ علم نے کیا ہوتا ہے۔ یہ علم والا کرتا ہے۔ اللہ کرتا ہے یا اللہ کا بندہ کرتا ہے، اور نہیں کسی کو کرنے کی ضرورت ہوتی، کر نہیں سکتا وہ۔ ضرورت کیا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ پہلے حکم آ گیا، اس کے بعد علم آ گیا۔ فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، جو علم کے حصول میں ہدایت پر عمل کرتا ہے، علم کے حصول میں فطرت پر عمل کرتا ہے، علم کے حصول میں اللہ کے بندے سے لیتا اور اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کے بندے سے لیتا علم اور اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ علم میں وہی ہوتا ہے جو اللہ نے باہر کیا ہوتا ہے، یہ علم کرتا ہے۔ یحببکم اللہ، یہ ہے وہ جس سے اللہ نے محبت جو کی ہوتی ہے وہ ہو گیا ہوتا ہے، یہ محبت ہے۔ کسی کو اللہ خاموش دیکھنا چاہتا ہے، کسی کو اللہ بولتے دیکھنا چاہتا ہے، کسی کو اللہ زندہ کرتے دیکھنا چاہتا ہے، کسی کو اللہ پروردگار زندہ جو کرتا ہے اس کے سامنے مردہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ جو چاہتا ہے یہ محبت ہے، جو کرتا ہے یہ علم ہے، اور جو ہوتا ہے یہ حکم کے اندر سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور جو اللہ نے کیا ہے وہ دیکھو ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ وہ بھائی پہلو پتہ تو لا نا، کچھے تے نیکراں تے پینٹاں تے چڈیاں تے پتہ نہیں کی کچھ تیرا لباس بن گیا ہے۔ تجھے کیا پتہ لباس التقویٰ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ کا بندہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہدایت بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، فطرت بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور تو سب کو چھوڑتا چلا جا رہا ہے۔ تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ ہدایت کیا ہے، اور ہدایت آئی کیسے اللہ کی طرف۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، اور بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا، اور یہ پوری زندگی قیامت تک تجھے مل جائے، یہ اکیلے میں تو گزار دے، لعنت پڑی ہے، اور ایک لمحہ اللہ کے بندے کے ساتھ تیرا گزر جائے، تیری پوری زندگی جو کہ بعد میں لعنت بننے والی ہوتی ہے رحمت بن جاتی ہے۔ یہ چھوٹی بات ہے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔